تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں ہیں جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ پوری توجہ ان 2 رکعات کی طرف ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تحیۃ الوضو اعضائے وضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے پڑھنی چاہیے، یہی اس کا وقت ہے۔ تحیۃ المسجد، جب کوئی مسلمان مسجد میں داخل ہو تو مستحب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اگر مسجد میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہو تو صرف 1 مرتبہ تحیۃ المسجد کافی ہے۔ اگر وضو مسجد میں جا کر کریں اور تحیۃ الوضو پڑھیں تو پھر تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص مسجد میں جاتے ہی سنتیں پڑھنے لگا یا جماعت میں شریک ہو گیا تو اس کی تحیۃ المسجد اسی کے ضمن میں ادا ہو گئی، الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کی 2 یا 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جن کا ثواب 1 حج اور عمرے کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج نکلنے تک وہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر جب سورج نکل آیا تو اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کے لیے 1 مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کا لفظ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس جگہ فرض پڑھے وہیں بیٹھا رہے، اوسط درجہ یہ ہے کہ مسجد میں کسی جگہ بیٹھ جائے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے، لیکن ذکر الہی برابر کرتا رہے اور آفتاب نکلنے کے 15-20 منٹ بعد 2 رکعت نفل پڑھے تو یہ ثواب حاصل ہوگا۔ نماز چاشت، احادیث مبارکہ میں اس نماز کی بھی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ اس کا مستحب وقت دن کا چوتھائی حصہ گزرنے سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب سورج اچھی طرح سے نکل جائے اور اس پر نگاہ نہ جم سکے تو اس وقت نوافل پڑھے جائیں، اور آخری وقت زوال سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ مستحب وقت تو یہی ہے، لیکن اگر طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے کسی وقت بھی پڑھ لیں تو جائز ہے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تو ادنا فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، جس نے 4 رکعتیں پڑھیں اس کا نام عابدین میں لکھا جائے گا، جس نے 6 رکعتیں پڑھیں اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، جس نے 8 رکعتیں پڑھیں اس کا نام اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں لکھ دیں گے، اور جس نے 12 رکعتیں پڑھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعت کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ نماز اوابین، اوابین ان نمازوں کو کہا جاتا ہے جو نماز مغرب کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہیں، ان کی کم سے کم 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ مغرب کی 2 سنت مؤکدہ کے علاوہ 6 رکعتیں ادا کی جائیں، اور اگر جلدی ہو تو سنت مؤکدہ سمیت 6 رکعتیں پوری کر لی جائیں، تب بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ نماز تہجد، تہجد کی نماز نفل نمازوں میں سب سے زیادہ افضل نماز ہے۔ اس کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائے پھر اٹھ کر تہجد ادا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس کو ملے گا جو اچھا کلام کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو اس وقت نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا شرط نہیں ہے، اگر کوئی ساری رات جاگتا رہے تو وہ بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کے فضائل پر بہت ہی زیادہ باتیں اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں،
صلاۃ التسبیح بہت اہم نماز ہے۔ اس کی 4 رکعتیں ہیں جو ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص ایک چیز نہ بتاؤں کہ جب آپ اسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، نئے بھی اور پرانے بھی، بھول کر کیے ہوں اور جان بوجھ کر کیے ہوں، وہ بھی چھوٹے بھی ہوں اور بڑے بھی، چھپ کر کیے ہوں یا اعلانیہ کیے ہوں، اگلے بھی اور پچھلے بھی، یہ سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں۔ جب رکوع کریں تو حالت رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر جب سجدہ کریں تو سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر جب سجدے سے سر اٹھائیں تو دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدہ کریں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد کھڑے ہوں۔ یہ کل 75 مرتبہ ہو گئے۔ آپ 4 رکعات میں ایسا ہی کریں۔ اگر ہر روز اسے پڑھنے کی طاقت ہو تو ہر روز پڑھیں، اگر ایسا نہ کر سکیں تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیں، ہر جمعے کو نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، اگر ہر مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 بار ضرور پڑھیں، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پوری زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں۔